تو ڈاکٹر صاحب ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ماں ایک جنرل فزیشین کے پاس جانے سے پہلے اپنے بچے کے لیے کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو وہ اس کے باہر کی تمام اشیاء بند کر دیں. یہ بڑا کلیئر ہے, ہم اپنی پرسکرپشن پہ بھی یہ لکھتے ہیں. جنک فوڈ کو کم سے کم کر دیں یا بند کر دیں؟ یہ جو اوور دا کاؤنٹر مل رہی ہے جنک, تو پھر اس نے کوئی ہفتے میں 1-2 دفعہ کھانا ہے. جنک بھی ہم پسند نہیں کرتے, لیکن وہ جو بچہ روزانہ 5 یا 10 روپے لے کے شاپ پہ جا رہا ہے, یا 20 روپے یا 30 روپے یا 100 روپے لے کے جا رہا ہے, جو وہ زہر وہاں سے خرید رہا ہے, اس کو سب سے پہلے بند کریں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ سب سے بڑی وجہ. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ کیا وہ امیونائز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, اور اگر جو بننے والی مائیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑا میسج یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو فیڈ کریں. 2 سال اس کا رائٹ ہے, اس کو وہ ضرور فیڈ کریں, اس کے تاکہ ان کا امیونٹی لیول اسٹرانگ کیا جا سکے. صرف یہی ایک چیز ہے ہمارے ہاتھ میں. اور پھر اس کے بعد جو اس کی امیونائزیشن کا سٹیٹس اچھا ہو. پھر اس کے بعد کئی ایک چیزیں ہیں جو کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آپریٹ سے پہلے وہ کر سکتا ہے, یا کہ اس کے پاس ایک ونڈو ہوتی ہے جی جس میں وہ اس کو جب ہم سرجری سے بچ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی سٹیج ایسی ہے کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لینا چاہیے, ENT کے پاس آ جانا چاہیے؟ اس کی بڑی کلیئر سی ایک جو ہے کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر تو ایک انسان کا گلا سال میں 12 ماہ میں 4 دفعہ خراب ہوتا ہے تو یہ سیزنل ہے. لیکن اگر ایک انسان کا گلا سال میں 8 دفعہ خراب ہوتا ہے تو یہ سیزنل نہیں ہے, یہ کسی بیماری کی انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے نا. اب 4 سے 8 کے درمیان کی جو ونڈو ہے وہ ایک گرے ایریا ہے. اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر 5 یا 6 دفعہ خراب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الارم ہے. تو وہی ٹائم ہے کہ جب ماں اس کو پیچھے لے جا سکتی ہے. ونس وہ 8 یا 8 سے زیادہ کی فگر اٹین کر لیتا ہے, پھر تو اتنی دفعہ بیسیکلی بچہ بیمار ہو رہا ہے کہ ماں یہ کہتی ہے کہ بیمار ہی رہتا ہے, کیونکہ بچہ بیمار ہوا ہفتے کے لیے, اس کے بعد بھی ہفتہ اس کا خراب, اس سے پہلے بھی ہفتہ خراب, اسکول بھی مس ہوا, پڑھائی بھی مس ہوئی, تو صحت پہ مزید برا اثر پڑا, اس کی گروتھ رک جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مائیں اپنے بچوں کو ایسی کسی کنڈیشن میں دیکھتی ہیں تو اینٹی ہسٹامائن کا استعمال شروع کر دیتی ہیں. یہ کہاں تک درست ہے؟ اینٹی ہسٹامین بچوں میں تو بڑی کوشن کے ساتھ دینا چاہیے. یہ بیسیکلی کویک کلچر ہے پاکستان میں. کویک کلچر ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بندہ مستعد نہیں ہے وہ دوائی دے دیتا ہے, جس نے اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے وہ دوائی دینا چاہتا ہے, اور جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے انڈیکیشن کیا ہے اور اس کا کنٹرا انڈیکیشن کیا ہے, پھر وہ جو میڈیسن ہے اس کا میکانزم آف ایکشن کیا ہے, پھر سب سے بڑی بات کہ کیا یہ دوائی ہر انسان کے لیے, ہر بچے کے لیے, اور کیا اس کو جو ہے FDA نے ریسنٹلی ختم تو نہیں کروا دیا ہے. اب یہ اسی بندے کو پتا ہے جو مین فیلڈ میں ہے, ایون کہ ایک ڈاکٹر ہے جو کہ مین فیلڈ کے ساتھ نہیں اور ایڈمنسٹریٹو سائڈ, اس بیچارے کو بھی نہیں پتا. ایک فارماسسٹ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. کوالیفائڈ فارماسسٹ پاکستان میں ایک ڈفرینٹ طریقے سے ورک کر رہا ہے. فارماسسٹ کا ایک بڑا پیارا رول ہے پوری دنیا میں, لیکن تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان میں وہ رول ادا نہیں کر رہا فارماسسٹ, اور اس کے لیے وہ بیچارہ ٹرینڈ بھی نہیں ہوا. موسٹ آف دا ٹائم فارماسسٹ اگر ہم آپ کو دیکھیں تو وہ پرچیز میں ہے, سیل اینڈ پرچیز میں, وہ انڈسٹریلسٹ. اور فارماسسٹ کا ایکچوئل کام تو بہت وائڈ ہے. اب جو اچھا کلینیشین ہے وہ اس کا بھی کام کر رہا ہے, اس کی اگر آپ دیکھیں تو اس کا برڈن ڈبل ہوا. ویسٹ میں ایسا نہیں ہے. ویسٹ میں سرجن یا فزیشین نے ڈائگنوز کر دیا, پریسکرپشن پہ اس نے اس کی ڈائگنوسس لکھ کے, تو میڈیسن کا ٹریڈ نیم بھی نہیں, صرف اس کا جو نام ہے جینرک نیم لکھ کے بھیج دیا. اب اس کی ڈوز کیلکولیٹ کرنی, اس کی فریکوینسی کرنی, اس پرٹیکولر, اب اتنا ہی بڑا سیشن فارماسسٹ کا ہے. ڈاکٹر صاحب سالٹ لکھا جاتا ہے, صرف سالٹ لکھا جاتا ہے, انڈسٹری نیم نہیں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, وہ دے دیا جاتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اگر یہ چیز کر دیتے ہیں یا دیتے ہیں تو وہ جب جاتا ہے, ایک تو میڈیکل اسٹور کے اوپر فارماسسٹ موجود نہیں ہے, اس نے اپنی ڈگری دی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے. اب وہ جہاں وہاں پہ جو ڈسپینسر کھڑا ہوا ہے یا کہ ایک سیلز مین کھڑا ہے, وہ کبھی اس کی ڈوز ہی نہیں کیلکولیٹ کر سکتا, اور اگر وہ کر بھی لے تو اس کو انڈیکیشن کاؤنٹر انڈیکیشن ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ فارماسسٹ بھی موجود ہے تو وہ بیچارہ بھی اس چیز کے لیے ٹرین نہیں ہوا ہے. اس نے اپنی ڈگری لی ہے, انٹرنشپ کی ہے, اور وہ فیلڈ میں آیا ہے مینوفیکچرر کے الائے کے طور پہ, وہ فزیشین کے الائے کے طور پہ نہیں آیا. اس نے فزیشینز کو جوائن ہی نہیں کیا. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب وہ کیونکہ بچے کی ہسٹری نہیں جانتا ہے, وہ اس کو اس طرح سے اسٹڈی نہیں کر سکتا ہے. ویسٹ میں کیا ہوتا ہے, ویسٹ میں فزیشینز کے ایڈ کے طور پہ یہ لوگ 3 سے 4 5 سال گزارتے ہیں, تو دین دے نو کہ ہم نے کون سی دوائی کس بچے میں دینی ہے, کس میں نہیں دینی ہے, بچہ کیسے پریزنٹ کر رہا ہے, ڈاکٹر کے نوٹس کیا ہیں,
وہ کرتا ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں یہ سسٹم ہی ڈیولپ نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب یہاں ہم اوور دی کاؤنٹر جاتے ہیں اور کچھ بھی پرچیز کر سکتے ہیں. یہ بہت ایک الارمنگ چیز ہے. ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا یہ ٹونسلائٹس کنٹیجیس ہے؟ ایک سے دوسرے کو ہو سکتا ہے؟ گھر میں ایک بچے کو ہوا ہے تو کیا دوسرے بچے کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں؟ کرونک ٹونسلائٹس جسے کہتے ہیں نا، وہ تو ایک اینٹیٹی ہے کہ بچے کا گلا بار بار خراب ہونا. اگر ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ وائرل انفیکشن سے ہو رہا ہے، بیکٹیریل سے ہو رہا ہے، تو وائرل تو کنٹیجیس ہے. لیکن جو کرونک ٹونسلائٹس ہے وہ صرف وائرل نہیں ہے، وہ اس کے بعد بیکٹیریل میں چینج ہو رہا ہے، بار بار چینج ہو رہا ہے، بار بار چینج ہو رہا ہے. اب وائرل کنٹیجیس ہے، بیکٹیریل بھی کنٹیجیس ہے، لیکن جب آپ اس اینٹیٹی کی بات کریں گے تو یہ کنٹیجیس نہیں ہے. کیونکہ کوئی انسان، مطلب میں ایکس ہوں اور ایک پرسن وائی ہے اور مجھے کرونک ٹونسلائٹس ہے، مجھے ہر مہینے گلا خراب ہوتا ہے، تو وہ میرے سے ایک دفعہ تو انفیکشن کیچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا امیون سسٹم انٹیکٹ ہے تو وہ ریکرنٹ میں نہیں جائے گا. جی بالکل. تو یہ وہ ریئر کیس میں ہو جائے گا لیکن بار بار نہیں ایز اے ڈیزیز